السلام علیکم۔ گورا چٹا رنگ اور باریک نین نقش موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی، مائرہ دیکھو تو فون کس کا ہے؟ میں نے کہا جی امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تو ماجو ماموں کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی۔ امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں ان سے کی کہ مجھے آواز دی کہ آ کر بات کر لو۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نے کہا ہم آج آ رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 3 دن ہمارے پاس رہنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا۔ واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا مائرہ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی۔ دروازہ کھولا تو تمام ماموں، ماجو اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ ماموں نے آتے ہی کہا مائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ملی، ابو کو ملی، چھوٹا بھائی گھر میں نہیں تھے، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 3 دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ پر لگائی ماموں ماجو نے ہمیں فروٹ چاٹ لے کر دی۔ ہم نے خوب مزے لے کر کھائی۔ شام 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا۔ میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھا لیے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں واپس گھر نہ آ سکوں، تم اپنی ممانی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں گے۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میں کیسے لوٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 3 دن بعد ماموں نے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ لگاؤں گی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا۔ میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، جی بھر کر روئی، اتنا روئی کہ امی نے کہا کہ مائرہ اب گھر آ گئی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ میں امی کو کیسے سمجھاتی، تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی ہے، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت گنوا دی، پیروں تلے رون دیا ہے، تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے۔ واپس آتے ہوئے ماموں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے امی یا ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا امی تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی، بس یہی کہا۔ ماموں کے گھر وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں ماجو جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی۔ امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماجو کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ ماجو ماموں کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ کیری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، 3 بجے اس کا جنازہ ہے، آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً آئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا ہے۔
امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا، 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کے معافی مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کا بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مرے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے اس کی سزا ملتے رہنا چاہیے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔